حق الزوج علی المرأة، شوہر کا اپنی بیوی پر حق اور اس کی تاکید۔ قال اللہ تعالی الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ مرد عورتوں کے منتظم اور نگران ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ان میں سے بعض کو بعض پر برتری دی ہے، نیز اس لیے کہ وہ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی مرد کو اگر عورت پر برتری حاصل ہے تو وہ اس وجہ سے دی گئی ہے کہ مرد اپنی خون پسینے کی کمائی جو ہے وہ عورت پہ خرچ کرتا ہے۔ پس نیک بخت عورتیں فرما برداری کرتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں، بات مانتی ہیں، اور بحفاظت الہی شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مفادات کی نگہداشت کرتی ہیں، اس کی اولاد کی، اس کے مال و دولت کی، اپنے گھر کی، اپنی عزت کی، ان تمام چیزوں۔ اسی سے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائکة حتى تصبح، متفق علیہ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر بیوی کو فعل زوجیت کے لیے بلائے اور بیوی نہ آئے اور میاں اس وجہ سے وہ رات غصے میں گزارے تو صبح تک فرشتے ایسی عورت پر لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں۔ بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر رات بسر کرے تو فرشتے صبح تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور عورت انکار کر دے تو آسمان والے اس وقت تک اس سے ناراض رہتے ہیں جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو۔ جناب ابی ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھے، اور نہ یہ جائز ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو آنے کی دعوت دے، اجازت دے۔ اگرچہ یہ باتیں بہت ناگوار بھی گزرے تو یہ جان لیں کہ یہ سب بخاری مسلم کی متفق علیہ روایات ہیں، صحیح احادیث ہیں۔ اگر ایمان ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کوئی نسبت نہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کی بات بھی اچھی نہیں لگے گی۔ جناب عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے، اور ہر نگران سے اپنے زیر دست کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ حاکم بھی ذمہ دار ہے، مرد بھی اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار ہے، اور عورت بھی اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان اور ذمہ دار ہے۔ غرض کہ تم میں سے ہر شخص نگران اور ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے اپنے زیر دست کے بارے میں باز پرس ہوگی، یعنی ان کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگلی حدیث جناب ابو علی طلق بن علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مرد اپنی بیوی کو تکمیل خواہش کے لیے بلائے تو اسے فوراً آنا چاہیے، خواہ وہ تندور پر روٹی ہی کیوں نہ پکا رہی ہو۔ یہ ترمذی اور نسائی کی روایت ہے، اگرچہ بخاری اور مسلم کی نہیں لیکن ترمذی اور نسائی کی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت سے کہتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، یعنی اگر ہوتا، لیکن دیا نہیں گیا۔ لیکن یہ مثال اس لیے دی گئی کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئے، اس کے ساتھ بچوں کا سا معاملہ نہ کرے یا اس کی بے عزتی نہ کرے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کا ایسی حالت میں انتقال ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ عورت جنتی ہے۔ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی عورت جب اپنے شوہر کو اذیت اور تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت کی حور اس عورت سے کہتی ہے کہ اللہ تیرا ستیہ ناز کرے، تو اپنے میاں کو نہ ستا، یہ تو تیرے پاس چند روزہ مہمان ہے اور بہت جلد تجھ سے بچھڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے، یعنی اگر وہ نیک ہو۔ جناب اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ العظیم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها وعلم لا ينفع. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. رب نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.